اور ایسے معلوم ہوتا تھا کوئی شیر گرج رہا ہے، مگر سناٹے کا یہ عالم تھا کہ سوئی گرے تو اس کی آواز سن لو۔ اب یہاں ایک دلچسپ واقعے کا ذکر ہے۔ بسم اللہ کریں، آپ مر جائیں، میں آپ پہ خاکہ لکھ دوں گا۔ خدا شکر خورے کو کیا دیتا ہے؟ شکر۔ وہ اردو کے لیے بنے تھے اور اردو ان کے لیے۔ کسی کی زندگی کا مختصر نقشہ کھینچنا خاکہ کہلاتا ہے، اور یہ خاکہ جو ہوتا ہے یہ پینسل اسکیچ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے مرزا فرحت اللہ بیگ، ان کا خاکہ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اسلوب خاص کے مالک، دلی کے خاص روزمرہ اور محاورہ کے استاد، مزاح نگار، خاکہ نگار اور شخصیت نگار۔ ان کی تصانیف ہیں مضامین فرد، دلی کا یادگار مشاعرہ، نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ اور ان کا خاکہ ہے ایک وصیت کی تعمیل۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے مولوی وحید الدین سلیم کے اس شخصی خاکے میں ان کی عادات و اطوار، حلیہ، لباس، ان کی کنجوسی، درست مزاجی، تنہا زندگی، اصطلاحات سازی میں کمال اور ترجمہ کے فن میں مہارت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یہ شخصی خاکہ ان کی فرمائش پر لکھا گیا ہے۔ اور خاکہ کسے کہتے ہیں؟ حالات زندگی کا مختصر نقشہ کھینچنا خاکہ کہلاتا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ کا خاکہ، ایک وصیت کی تعمیل۔ صفحہ نمبر 121 پہ دیکھیے، خاکے کا آغاز ہوتا ہے ایک وصیت کی تعمیل۔ اور یہ خاکہ مولوی وحید الدین سلیم کی ہدایت پر، ان کی وصیت، ان کی نصیحت کے مطابق لکھا گیا۔ فرحت اللہ بیگ نے لکھا۔ دیکھیے، خدا بخشے مولوی وحید الدین سلیم بھی ایک عجیب چیز تھے، ایک نگینہ سمجھیے، قیمتی پتھر سمجھیے کہ برسوں نہ تراشیدہ رہا، جسے نہ تراشا گیا ہو۔ تو فرحت اللہ بیگ کہتے ہیں کہ جب مولوی وحید الدین سلیم کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آنے لگیں تو اس وقت وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس وقت چٹ سے ٹوٹ گیا یہ نگینہ جب تراشا گیا۔ تو دوسرے پیراگراف میں دیکھیے، شہرت بھی غالب کے قصیدے کی طرح آج کل کسی کو راس نہیں آتی۔ یہ پیراگراف اہم بھی ہے، تشریح کے لیے آ بھی سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ غالب نے جس کا قصیدہ لکھا وہ وفات پا گیا، مر گیا۔ اور یہ بات لکھی ہوئی ہے، شہرت بھی غالب کے قصیدے کی طرح آج کل کسی کو راس نہیں آتی۔ تو زندگی اور موت کو کن تشبیہات کے ذریعے فرحت اللہ بیگ نے بیان کیا ہے؟ زندگی کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ چراغ سے۔ چراغ سے تشبیہ دی کہ پہلے زندگی اس طرح اچانک ختم نہیں ہوتی تھی، آج کل اچانک موت آتی ہے اور لوگ مر جاتے ہیں، زندگی اچانک ختم ہو جاتی ہے، اور زندگی گویا بجلی کے لیمپ کی طرح ہو گئی ہے، ادھر بٹن دبایا، ادھر اندھیرا کھپ، اچانک موت آ جاتی ہے۔ پھر دوسرے پیراگراف میں دیکھیے کیا بات بیان ہوئی ہے اور کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ مصنف کس لیے اورنگ آباد جا رہے تھے؟ یہ آپ انڈر لائن کریں گے تیسری لائن کو۔ گزشتہ سال کالج کے جلسے میں مولوی عبدالحق صاحب نے مجھے اورنگ آباد کھینچ بلایا۔ مولوی عبدالحق صاحب بابائے اردو، انہوں نے فرحت اللہ بیگ کو دعوت دی تھی اورنگ آباد کالج کے جلسے میں۔ تو صفحہ نمبر 122 پہ دیکھیے، فرحت اللہ بیگ اور مولوی وحید الدین سلیم، ان کی ملاقات کہاں ہوئی؟ حیدرآباد اسٹیشن پر ان کی ملاقات ہوئی۔ اور آگے مولوی صاحب کا حلیہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ اس کو نشان زد کیجئے، انڈر لائن کیجئے تیسری لائن میں۔ متوسط قد، بھاری گٹھیلا بدن، بڑی سی توند، بڑا پیٹ، کالی سیاہ فام رنگت، اس پر سفید چھوٹی سی گول داڑھی، چھوٹی چھوٹی کرنجی نیلی آنکھیں، شرعی سفید پاجامہ، کتھئی رنگ کی کشمیری شیروانی، سر پر انابی ترکی ٹوپی، سرخ رنگ کی ٹوپی اور لمبی اچکن جو لباس کے اوپر پہنتے ہیں، لمبی اچکن، اور پاؤں میں جرابیں اور انگریزی جوتا۔ اور اسٹیشن پر مولوی وحید الدین سلیم نے مصنف سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، تمہارا نذیر احمد والا مضمون میں نے دیکھا ہے، کئی دفعہ ارادہ کیا کہ گھر پر آ کر ملوں مگر موقع نہ ملا۔ مجھے نذیر احمد کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ ان کو ایسا شاگرد ملا اور مرنے کے بعد ان کا نام زندہ کر گیا۔ افسوس ہے ہم کو ایسا کوئی شاگرد نہیں ملتا جو مرنے کے بعد اسی رنگ میں ہمارا حال بھی لکھتا۔ فرحت اللہ بیگ نے مولوی صاحب کا خاکہ کیوں لکھا؟ انہی کی فرمائش پر لکھا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ سال بھر کے اندر مولوی صاحب مر جائیں گے اور مجھے ان کی وصیت کو، ان کی نصیحت پر عمل کرنا پڑے گا، وصیت کو پورا کرنا پڑے گا۔ اب مولوی صاحب بہت باتونی تھے، بہت زیادہ باتیں کیا کرتے تھے۔ جب مولوی صاحب کی فرحت اللہ بیگ سے ملاقات ہوئی، ادھر ریل چلی، ادھر ان کی زبان چلی۔ صفحہ نمبر 123 پہ آ جائیے، دیکھیے،
مولوی وحید الدین سلیم اور مصنف نے سفر کیسے کاٹا؟ انہوں نے اپنے علمی کارناموں کا ذکر چھیڑا، اصطلاحات زبان اردو پر بحث ہوتی رہی۔ اصطلاح کی جمع ہے اصطلاحات، تو کسی علمی یا فنی گروہ کا کسی لفظ کا خاص معنی مقرر کر لینا اصطلاح کہلاتا ہے۔ اب مولوی وحید الدین سلیم اور مصنف نے سفر کیسے کاٹا، اس کا ذکر یہاں ہوا ہے پہلے پیراگراف میں صفحہ نمبر 123 پہ۔ بہت زیادہ وہ باتونی تھے، ظرافت کا مادہ ان میں بہت زیادہ تھا۔ دوسرا پیراگراف دیکھیے، تیسری لائن، ظرافت کا مادہ ان میں بہت زیادہ تھا، مزاح کا مادہ، مزاح کا عنصر، مذاق بہت زیادہ کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق، اور یہ ظرافت اکثر رکاکت کی صورت اختیار کر لیتی تھی، رکاکت کی صورت، گھٹیا پن تک، یعنی وہ اپنے معیار سے گر جاتے تھے۔ اور مزاج کی تلخی کی وجہ سے لوگ اور مولوی صاحب خود بیزار تھے اس عادت سے۔ ان کی زود فہمی، کسی چیز کو جلد سمجھ لینا، طبع رسا کسے کہتے ہیں، ہر بات کو سمجھنے کی صلاحیت، کہ کیسے وہ ہر ایک بات کو چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہوتی اس کو سمجھ لیتے۔ تمام عمر انہوں نے ٹھوکریں کھائیں، اس وجہ سے ان کے مزاج میں تلخی آ گئی تھی۔ نااہلوں کو جب وہ دیکھتے بڑے عہدوں پر آرام و آسائش میں دیکھتے تو ان کے مزاج میں تلخی پیدا ہو جاتی، برا بھلا کہتے، زخم ہرے ہو جاتے۔ اور پھر اس کے بعد نیچے پیراگراف میں آ جائیے، ان کی کنجوسی کا ذکر ہے کہ مولوی وحید الدین سلیم کنجوس تھے۔ جتنی ان کے قلم میں روانی پیدا ہوئی اتنی ان کی مٹھی بند ہوئی، اور کفایت شعاری بچت کیا کرتے تھے، لیکن ان کی اس عادت نے بڑھتے بڑھتے کنجوسی کی شکل اختیار کر لی۔ واقعی بڑے کنجوس تھے، 1000 روپے کے گریڈ میں تھے، مگر خرچ کی پوچھو تو صفر سے کچھ زیادہ نہ ہوگا، اتنا کم خرچ کرتے تھے، اور خود چل بسے، جمع پونجی دوسروں کے لیے چھوڑ گئے۔ پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ منڈوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منڈوا کسے کہتے ہیں؟ تماشا گاہ، پنڈال، جلسے کے لیے بڑے شامیانے کا انتظام۔ اورنگ آباد میں کس ٹھاٹ سے وہ جلسے میں آئے اس کا ذکر ہے۔ ٹرنک سے جوڑا نکالا، ریشمی شیروانی نکالی، نئی ترکی ٹوپی نکالی، اپنا میلا کچیلا جوڑا پھینک، نیا پین، اس ٹھاٹ سے جلسے میں آئے لیکچر کے لیے۔ اور جب انہوں نے لیکچر دیا مولوی وحید الدین سلیم نے، تو دیکھیے تقریر کا انداز کس طرح کا تھا۔ بہترین مقرر تھے، لفظوں کی نشست، زبان کی روانی، آواز کے اتار چڑھاؤ سے معلوم ہوتا تھا کہ ایک دریا ہے کہ عمڈا چلا آ رہا ہے۔ ایسے انہوں نے تقریر کی، بہترین مقرر تھے۔ 2000 کا مجمع تھا، اور ایسے معلوم ہوتا تھا کوئی شیر گرج رہا ہے، مگر سناٹے کا یہ عالم تھا کہ سوئی گرے تو اس کی آواز سن لو۔ اب یہاں ایک دلچسپ واقعے کا ذکر ہے۔ حیدرآباد کالج کے سالانہ جلسے میں کیا غلط فہمی پیدا ہوئی؟ مشاعرہ تھا وہاں، مرزا فرت اللہ بیگ مصنف، خاکہ نگار، انہوں نے جب تقریر کی، طبقات الشعراء ہند، شعراء کا تذکرہ ہے، اور یہ تذکرہ مولوی کریم الدین انہوں نے لکھا، مولوی کریم الدین صاحب طبقات الشعراء ہند سے منسوب کر کے۔ اب مولوی کریم الدین ان کا ذکر ہوا طبقات الشعراء ہند کے حوالے سے، ان کا یہ تذکرہ ہے، تو مولوی کریم الدین صاحب کا پانی پت سے دہلیانہ مزاحیہ انداز میں بیان کیا۔ کس نے بیان کیا؟ مرزا فرت اللہ بیگ نے۔ ان کی پھٹی ہوئی جوتیوں کا ذکر کیا، خاک آلودہ کپڑوں کا ذکر کیا، ان کی وحشت زدہ شکل، ان کی مفلسی کا نقشہ خدا جانے کن الفاظ میں کھنچ گیا۔ پھر ان کے دلی میں آ کر تعلیم پانے، مسجد کی روٹیوں پر پڑے رہنے اور دوسروں کی مدد سے مطبع کھولنے کا ذکر ہوا۔ مطبع کسے کہتے ہیں؟ چھاپا خانے کو۔ اور یہ سارا کچھ مرزا فرت اللہ بیگ نے اپنی تقریر میں بیان کیا، اپنے مضمون میں۔ جب یہ سارا کچھ انہوں نے بیان کیا تو اب مولوی کریم الدین اور مولوی وحید الدین، سملیرٹی بھی ہے، دیکھیے ناموں کی مناسبت سے، مولوی وحید الدین سلیم بیٹھے ہوئے ہیں، اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ مولوی کریم الدین کی۔ کریم الدین کی بات ہو رہی ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مولوی کریم الدین مولوی وحید الدین کے والد ہیں۔ کیا ہیں؟ والد ہیں۔ اب اتنی ساری خصوصیات بھی انہوں نے ساتھ بتا دی کہ کیسے ان کی وحشت زدہ شکل تھی، خاک آلودہ کپڑے تھے، مزاحیہ انداز میں پھٹی ہوئی جوتیاں تھیں، مسجد کی روٹیوں پر پڑے رہتے تھے۔ مولوی صاحب سے ہر ایک پوچھتا ہے، مولوی صاحب کیا مولوی کریم الدین آپ کے والد تھے؟ اب وہ تو غصے میں کھولتے رہے مولوی وحید الدین سلیم کہ یہ تو اس نے مولوی کریم الدین کو میرا والد بنا دیا۔ تو یہ سوال آگے مشق میں بھی ہے
تو جب یہ ختم ہوا سلسلہ سارا تو انہوں نے کہا فرد یہ سب تیری شرارت ہے. صفحہ نمبر 127 پہ دیکھیے پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے فرد یہ سب تیری شرارت ہے. تو جب تک اورنگ آباد میں مولوی صاحب رہے ہر ایک ان سے یہی سوال کرتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ایسی بات یہ جم گئی کہ مٹائے نہ مٹی. تو لوگ ان سے پوچھتے تھے تو وہ ہنس کر چپ ہو جاتے. اور آگے ان کے گھر کا نقشہ ہے. مولوی وحید الدین سلیم کا گھر کس طرح کا تھا؟ گھر بہت بڑا تھا، خالی ٹھنڈار ویران، 60 روپے مہینہ کرایہ دیتے اور اکیلی جان، نہ بیوی نہ بچہ، کچھ بھی نہیں، نہ نوکرانی، کچھ بھی نہیں تھا ان کا. برآمدے میں ایک بان کی چرپائی، 2-3 تختے، جڑی ٹوٹی پھوٹی کرسیاں، ایک ذرا سی دری بچھی ہوئی، اس پر میلی چاندنی، 2-4 چوہا چکٹ تکیے بہت میلے کو چہلے، ایک سڑی رضائی، سگریٹ کے اشتہاروں کی تصویریں، 3-4 پرانے کیلنڈر لٹکے ہوئے، سامنے دیوار کی الماری میں 5-6 کنڈا ٹوٹی چائے کی پیالیاں، کنارے جڑی رکابیاں، 1-2 چائے کے ڈبے، سامنے کے کمرے میں کھونٹیوں پر 2-3 شیروانیاں، 2-3 ٹوپیاں لٹک رہی ہیں، نیچے 2-3 پرانے کھڑک جوتوں کے جوڑے پڑے ہیں سوکھے. یہ مولوی صاحب کے گھر کا خلاصہ ہے. یہ مولوی صاحب کا گھر تھا. سامنے 2 انگیٹھیاں رکھی ہیں، ایک پر پانی دوسرے پر دودھ جوش مارا، چائے بن رہی ہے خود پی رہے ہیں. ایک نمک کا ڈلہ پاس رکھا ہے، چائے بنائی، نمک کے ڈلے کو ڈال 2-1 چکر دیے نکال لیا. اچھا آخر میں آ جائیے دیکھیے ان کی بان کی چارپائی بھی نمائش میں رکھنے کے قابل تھی. ننگی پیٹھ پر جب وہ لیٹتے تھے چارپائی پر بان صاف اور چمکدار ہو کر کالی اطلس ہو گیا تھا، کالے رنگ کا ریشم. مولوی صاحب کو مٹھاس کا بڑا شوق تھا. مٹھائی کی ٹوکریاں آتی، کاغذ آتے، صاف کر کے جمع کرتے، انہی کاغذوں پر خط لکھتے، غزلیں لکھتے، اور جو کچھ لکھنا پڑھنا ہوتا انہی کاغذوں پر ہوتا. کسی سے نہیں ڈرتے تھے تو صرف بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب سے وہ ڈرتے تھے. تو مولوی صاحب کو اصطلاحات وضع کرنے کا خاص ملکہ تھا. اصطلاح کی جمع اصطلاحات، کسی لفظ کا خاص مفہوم مقرر کر لینا اصطلاح کہلاتا ہے. تو اصطلاحات وضع کرنے کا خاص ان کو ہنر آتا تھا اور ایسے الفاظ دماغ سے اتارتے کہ شاید ہی ان کے مقابلے میں کوئی آ سکے. انگریزی بالکل نہیں جانتے تھے، انگریزی اصطلاحات پر پورے حاوی تھے. اصطلاحات بنانے کے کام میں مولوی وحید الدین سلیم اپنا جواب نہیں رکھتے تھے. عربی اور فارسی میں اچھی دسترس تھی، وہ اردو کے لیے بنے تھے اور اردو ان کے لیے بنی تھی. کسی علمی یا فنی گروہ کا کسی لفظ کے عام معنوں کے علاوہ کوئی خاص مفہوم مقرر کر لینا کیا کہلاتا ہے؟ اصطلاح کہلاتا ہے. تو مولوی صاحب کیا مرے، زبان اردو کا ایک ستون گر گیا، ایسا ستون گرا کہ اس جیسا بننا تو گجا. اس حصے میں اڑواڑ بھی لگانی مشکل ہے. اڑواڑ چھت یا دیوار کو سہارا دینے والی ٹیک. پورا ہندوستان چھان مارو اس سرے سے اس سرے تک. آخر میں کہتے ہیں مولوی وحید الدین سلیم جیسا پروفیسر ملنا بڑی بات ہے. ان کا پاسنگ بھی مل جائے، ان کا ہمسر بھی کوئی مل جائے ان کے برابر کا تو غنیمت اور بہت غنیمت سمجھو. مضامین فرد مشق دیکھیے، سوالات دیکھیے. مولوی صاحب اور فرت اللہ بیگ کی ملاقات کب اور کیسے ہوئی؟ حیدرآباد اسٹیشن پر ان کی ملاقات ہوئی جب دونوں مولوی عبدالحق کی دعوت پر اورنگ آباد جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ اورنگ آباد. مولوی صاحب کا حلیہ صفحہ نمبر 122 پہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو ان کا مزاج کس قسم کا تھا؟ اور باتونی تھے، بہت زیادہ ظرافت کا مادہ تھا، کنجوس تھے. حیدرآباد کالج کے سالانہ جلسے میں کیا غلط فہمی پیدا ہوئی کہ مولوی کریم الدین مولوی وحید الدین کے والد ہیں. مولوی صاحب نے اپنی کفایت شعری کے بارے میں کیا عذر پیش کیا؟ انہوں نے کہا کہ خشک سالی کے اندیشے سے کفایت شعری وہ کر رہے ہیں، بچت کرتا ہوں تاکہ مشکل وقت میں مجھے ایسی کوئی صورتحال پیش نہ آئے. اور مولوی صاحب کی کسی نہ کسی سے بگڑ جاتی. اس جملے کی وضاحت کریں. جب کہنے پہ آتے تو نہ دیکھتے کہ سامنے کون ہے، بات کیا کہہ رہے ہیں اور کون سی بات کہہ رہے ہیں، سننے والوں کو وہ ناگوار گزرتی. مولوی صاحب نے اصطلاحات وضع کرنے کے لیے کن اصولوں کا سہارا لیا؟ انگریزی زبان میں اصطلاحات بنانے کے اصولوں کا سہارا لیتے تھے اور انگریزی اصولوں سے اچھی طرح واقف تھے. جملوں کی وضاحت کریں. الف میں لکھا ہوا ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، پہلے انسان کی زندگی آہستہ آہستہ ختم ہوتی تھی. اور بے میں لکھا ہوا ہے کہ مگر میری زبان کب رکتی ہے. میں نے کہا مولوی صاحب گھبراتے کیوں ہیں، بسم اللہ کیجئے، مر جائیے، میں مضمون لکھ دوں گا.
تو حیدرآباد اسٹیشن پر ملاقات میں مضمون لکھنے کی خواہش کا اظہار کیا. زبان اپنی تھی، کسی کا دینا نہیں آتا تھا. بے نقط سنا کر دل ٹھنڈا کر لیتے تھے. گالم گلوچ نااہل لوگوں کو جب بڑے مرتبے پر دیکھتے تھے، بڑے عہدوں پر دیکھتے تھے، تو اس وقت وہ آگ بگولا ہو جاتے اور خشک سالی کے اندیشے سے ارزانی کے زمانے میں کتھے بھرنے کی فکر میں رہے، خزانہ بھرنے کی. مفلسی کے ڈر سے کفایت شعاری نے کنجوسی کی شکل اختیار کر لی. کس کی شکل اختیار کر لی؟ کنجوسی کی. صف سے آگے بڑھا اور تیر قضا کا شکار ہوا. خالی جگہ پر کریں. تیر قضا. ایک بڑے میاں بڑے بڑے ڈگ بھرتے، ان کی زود فہمی کی سب تعریف کرتے تھے. اہل کمال ہمیشہ اشفتہ حال رہے ہیں، بدحال رہے ہیں، اشفتہ حال. میں نے اس وقت کی دلی کا نقشہ کھینچا. خدا شکر خورے کو کیا دیتا ہے؟ شکر. سوال نمبر 4 دیکھیے. درج ذیل الفاظ پر ان کے سامنے لکھے گئے معنی کے مطابق اعراب لگائیے. خم اوپر زبر لگائیے، خم ٹیڑھا پن. دوسرے پہ پیش لگائیے، خم شراب کا مٹکا. اور پہلا ہے کرم مہربانی، اور دوسرا ہے کرم نیچے زیر لگائیے، کرم کیڑا. کل تمام ٹوٹل، اور کل اس پہ زبر لگائیے، پرزا. اور پہلا ہے محقق، محقق پیش محقق اور زیر. کاف پر شد آئے گی، تحقیق کرنے والا، ریسرچ کرنے والا. اور دوسرا ہے محقق جس پر تحقیق کی گئی ہو. اور پہلا ہے منتظر، سبجیکٹ ہے فاعل، انتظار کرنے والا. اور دوسرا ہے منتظر جس کا انتظار کیا جائے. تو یہ ہم نے آج پڑھا مضمون مرزا فرت اللہ بیگ کا، مرزا فرت اللہ بیگ کا خاکہ، ایک وصیت کی تعمیل. خاکہ نگاری کسے کہا جاتا ہے؟ کسی کی زندگی کا مختصر نقشہ کھینچنا خاکہ کہلاتا ہے. اور یہ خاکہ جو ہوتا ہے یہ پینسل سکیچ ہوتا ہے. شاباش. مرزا فرت اللہ بیگ نے مولوی وحید الدین سلیم کا یہ خاکہ کیوں لکھا، اس کا جواب بتائیے. مولوی وحید الدین جب ریلوے اسٹیشن پر فرت اللہ بیگ کو ملے تو انہوں نے ان کو کہا خاکہ پڑھا ہے جو کہ ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی. وہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی ایسا کوئی شاگرد ہو جو میرے پہ ایسا مضمون لکھے. انہوں نے ان کو مذاکراً کہا کہ آپ بسم اللہ کریں، آپ مر جائیں، میں آپ پہ خاکہ لکھ دوں گا. تو اس پر وہ اسی سال فوت ہو گئے. پھر انہوں نے ان کی ایسے ایک مضمون لکھا.